یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جمع بین الاختین کی حرمت کی علت کیا چیز قرار دیتے ہیں؟ اگر قطع رحمی یا باہمی تعلق کی خرابی علت قرار دیتے ہیں تو دو بہنوں کی بیٹیوں یا بھائیوں کی بیٹیوں میں بھی تو موجود ہے. یعنی دو بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح میں ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. اس سے جو ان لوگوں کا آپس کا تعلق ہے بہنوں کا، وہ تعلق اس طرح سے قائم نہیں رہتا. تو یہ پوچھتے ہیں تو پھر تو ان کے بچوں کا آپس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ مسیحیت نے پھر اس کو وہاں تک ایکسٹینڈ کیا، وہاں پہ کزن میرجز کا تعلق نہیں ہے. تو اگر علت آپ والی مان لی جائے تو پھر کزن میرجز پہ بھی اطلاق ہونا چاہیے. یہ تو ان کے یہاں علت ہوگی، میرے ہاں تو یہ علت نہیں ہے. میرے ہاں تو علت وہی ہے جو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دی. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب خود بیان کر دیتا ہے تو پھر تو استنباط کی گنجائش نہیں رہتی. آپ حرمتوں کا باب نکالیے سورہ نساء میں، وہ شروع ہوتا ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. ٹھیک، تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ فاحشہ ہے. یعنی تعلق اگر ماں کے ساتھ کسی نے قائم کیا ہے، باپ نے اس کی بیوی کے ساتھ قائم کیا ہے، تو یہ فاحشہ ہے. ٹھیک، اسی میں سب رشتوں کو لیا ہے. تو دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا اصل میں ایک فحش عمل میں اشتراک پیدا کر دیتا ہے. اوکے. اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے. یہاں جتنی حرمتیں بیان ہوئی ہیں وہ فاحشہ کی علت پر بیان ہوئی ہیں، اور وہ اصل حرمتیں ہیں. انہی کے بارے میں آگے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا اس علت کی بنیاد پر کوئی اور عورت حرام نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بعض اور نکاحوں سے بھی روکا ہے، مثلا مشرکین سے، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ اضافہ کر دیا ہے. نہیں، وہ ایک دوسری علت ہے، اس کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے. یہاں صرف فاحشہ کی علت زیر بحث ہے، اسی کی بنیاد پر سب کو کیا ہے. تو فاحشہ علت ہے، اس کی تعلق علت نہیں. ٹھیک، اگر ہم سے فاحشہ علت ہے تو جو مسیحی روایت میں ہمیں کزن میرجز پر ایک طرح کی خطر نظر آتی ہے، تو پھر دین اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کوئی بنیاد نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ کیا فی الواقع یہ تعلق فاحشہ پر منتج ہو رہا ہے، یعنی اس میں جو شرم و حیا کے تعلقات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے، یہ چیز ہے جو بنیاد ہے. دو بہنیں ہیں، دو بہنوں کے درمیان ایک مرد کا مشترک ہو جانا، یہ چیز فاحشہ بن جاتا ہے. اس کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو